السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے وقت خطبہ پڑھنا کیسا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی نکاح میں اگر امام صاحب ہو یا قاضی صاحب خطبہ پڑھنا بھول جائے تو کیا ان کا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آئیے اس مسئلے کو ڈیٹیل میں جانتے ہیں۔ لیکن نکاح جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی طریقہ بتا دیا کہ لڑکی کے اندر تین خوبیاں ہوں، جیسے کہ پہلا خوبی ہے خوبصورت ہے، دوسرا ہے کہ مالدار ہے، تیسرا ہے کہ دینداری ہے۔ تو تم دینداری کو ترجیح دو، دینداری کو ترجیح دو، اور اس طرح فرماتے ہیں کہ تم ایسے لڑکی سے شادی کرو جو زیادہ بچہ دینے والی ہو۔ حدیث میں آتا ہے تزوجوا ودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، کہ آپ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایسے لڑکی سے شادی کرو جو شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچہ دینے والی ہو۔ وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے میدان میں دوسرے امت پر میں اپنی امت پر فخر کروں گا زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے ان تمام حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ایک تو سنت نکاح کرنا، دوسرا ایسے لڑکی سے نکاح کرنا جو زیادہ بچہ دیتی ہو۔ اور خیر اصل مدے پر آتا ہوں، جیسے کہ نکاح کے وقت جو خطبہ دینے کا طریقہ کیا ہے؟ افضل طریقہ یہ ہے، خطبہ دینے کا افضل طریقہ یہ ہے کہ کھڑے کو دینی چاہیے، خطبہ کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کوئی بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو پھر بھی جائز ہے، کوئی کراہت بات نہیں ہے، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نکاح کے وقت جو خطبہ پڑھتے ہیں وہ کھڑے ہو کر دینی چاہیے۔ اب رہی بات جو خطبہ کب دینا ہے، وقت کیا ہے، کس وقت دینا ہے، تو ایجاب اور قبول سے پہلے خطبہ دینا یہ مسنون ہے، بہتر ہے۔ جس وقت ایجاب و قبول کرواتے ہیں، ایجاب و قبول سے پہلے خطبہ کا دینا بہتر اور افضل ہے، یہی دینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی نکاح کروائے، قاضی صاحب کروا رہے ہیں یا امام صاحب کروا رہے ہیں، کوئی اللہ والے کروا رہے ہیں، اب اور خدا نہ خواستہ اگر خطبہ پڑھنا بھول گئے ہوں، خطبہ پڑھنا بھول گئے ہیں، اب اس سے کیا ہو، نکاح میں کچھ اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ تو یاد رہے نکاح میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ کا نکاح جو ہے، آپ کی جو شادی ہے بالکل درست ہے، کوئی کراہت کی بات نہیں، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن جو نکاح چھوڑنا جو سنت ہے، اس سنت کے برکات جو ہے، اس برکت سے آپ محروم رہ جائیں گے، اب برکت سے محروم رہ جائیں گے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ ہمیں آپ کو بخوبی معلوم ہونی چاہیے کہ نکاح کے وقت جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں یہ سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ نکاح میں اگر مسنون طریقے پر خطبہ دیا جائے، مسنون طریقے پر خطبہ دیے اور ایجاب و قبول سے پہلے خطبہ دیے، اور اس کے بعد کیا کرے، دو گواہ کے موجودگی میں اگر ہم نکاح پڑھا دیے تو بالکل جائز ہے۔ خیر کہنے کا مقصد ہے کہ نکاح میں کوئی زیادہ جھول جال نہیں ہے، صرف ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے اور دو گواہ کا ہونا ضروری ہے، بالغ گواہ ہے، دو بالغ گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر خطبہ بھول جاتے ہوں تو نکاح ایجاب قبول کے بعد پڑھ لیں، اور اگر بالکل ہی بھول گئے، وہاں پر 250-300 آدمی رہتے پھر بھی بھول جائیں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر خدا نہ خواستہ بھول جاتے ہوں تو جو سنت ترک سنت کی وجہ سے، سنت چھوڑنے کی وجہ سے ان کے کیا ہوگا، برکات سے وہ محروم رہ جائیں گے۔ اسی لیے نکاح جو سنت ہے، نکاح کی جو تمام سنت ہے، اس کو سر انجام دینا چاہیے۔ خیر خلاصہ کلام یہی ہے کہ نکاح کے وقت جو خطبہ پڑھے جاتے ہو، کھڑے ہو پڑھنا افضل ہے، بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ اور اس خطبہ کے وقت جس طرح ہم جمعہ میں خطبہ پڑھتے ہیں امام صاحب، اس وقت سننا جس طرح واجب ہے، اور نکاح کے خطبہ کو سننا بھی لازم ضروری ہے۔ تیسرا نمبر یہ بتایا گیا کہ اگر نکاح میں خطبہ کس پڑھا جائے، ایجاب قبول سے پہلے پڑھے جائے، بچہ سے وہ چھوٹ جائے تو سنت کی چھوڑنے کی وجہ سے اس کے برکات سے وہ محروم رہ جائیں گے۔ لیکن خطبہ کے چھوڑ دینے کی وجہ سے، نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کے نکاح میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو کہنے سنے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کچھ آپ کا سوال ہے تو آپ اس مسئلے کو آپ کال کے ذریعے ہو یا واٹس ایپ کا نمبر دیا ہوا ہے، کال نمبر دونوں ایک نمبر ہے، 9064005589 پر آپ کال کر کے مسئلے کو اور بھی ڈیٹیل میں جاننا چاہیے تو جان سکتے ہیں۔ اور آپ تمام حضرات درخواست ہے کہ جو اس چینل میں نئے آئے ہیں ان سے میرا مؤدبانہ درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ اس بے باک چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے دوستوں تک شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر وحسن الجزا۔ اس مسئلے کو آپ اگر دیکھنا چاہیے دیکھ سکتے ہیں فتویٰ رحمیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 375 پر، اور اس طرح فتویٰ رحمیہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 341 پر، اور اس آپ کا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104 پر، اور اس طرح خطبہ معصورہ صفحہ نمبر 154 پر موجود ہے۔
اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات 2 چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ نیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔